اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ خواتین و حضرات، میں آپ سب کا میزبان محمد اسد ایوب حاضر خدمت ہوں۔ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یکم رمضان سے، اور الحمدللہ آج ہماری 22ویں سحری، 2 عشرے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو مزید رمضان المبارک کی ساعتیں بچی ہیں، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ایک ایسا موضوع جو کہ ہر انسان کی ذات سے جڑا ہوا ہے، سوشل میڈیا اور اس کا استعمال۔ ناظرین، سوشل میڈیا ایک ہمارے معاشرے میں ایک ایسی چیز کہہ لیں کہ پازیٹیو چیز بھی ہے، اور ایک ایسی چیز بھی ہے جس نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ بچپن چھین لیا بچوں کا، جوانوں کی جوانی چھین لی، عبادتوں کی حلاوت چھین لی، رمضان المبارک میں تراویحوں کے سجدے چھین لیے، قرآن مجید کی تلاوت بھی چھین لی، تہجد کے وقت ذکر و اذکار کرنا، رب سے سجدہ ریزی کرنا، اور اپنے ماتھوں کو اللہ کے گھر سے سجدوں سے آراستہ کرنا، یہ بھی چھین لیا۔ یہ سب کیسے ہوا ہے ناظرین؟ سوشل میڈیا جہاں ایک وقت کی ضرورت بھی ہے، وہیں اس کا نیگیٹو استعمال ہماری زندگی پر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اس پر انشاءاللہ آج ہمارے سینئرز، اپنے شعبے کے پروفیشنلز ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر چیز کا اچھا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر روز کی طرح موجود ہیں الحمدللہ ہمارے عالم اسلام کے معروف قاری قرآن جناب قاری محمد حسین آرائیں صاحب، جو باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز فرمائیں گے، اور ساتھ ہی آج ہمارے ساتھ جو ہیں بہت خاص گیسٹ جن کو میں کہوں گا۔ ناظرین، جہاں سوشل میڈیا کی بات آتی ہے تو یوٹیوبرز نے جو ولگیرٹی پھیلائی ہے، جو بیہودگی پھیلائی ہے، جو میمز کے نام پہ کام ہو رہا ہے فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، وہاں پاکستان کا ایک ایسا نوجوان آگے آیا کہ جس کے دل میں نوجوان نسل جس طرح تیزی سے تباہی کی طرف بڑھ رہی تھی، وہاں اس نوجوان نے کوشش کی کہ میں یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، بھلے میرے کروڑوں میں کوئی ملینز میں ویوز نہ آئیں، لیکن میں کام کروں گا تو پازیٹیو کام کروں گا، اور وہ ایسا کام کہ جس نے ہمیشہ پاکستان کے نوجوانوں کو، چائے والے کو، پتارے والے کو، ٹھیلے والے کو، ریسٹورنٹس والے کو، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، ان کو سپورٹ کیا۔ معاشرے میں آگے آیا ایسا نوجوان جس نے برطانیہ سے تعلیم حاصل کی، برطانیہ میں جاب کی آفر کو ٹھکرا کر پاکستان کو ترجیح دی، کہا کہ میں اپنی نوجوان نسل کے لیے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ میری مراد پاکستان کے ٹاپ موسٹ یوٹیوبر جناب حسن بیگ بھائی سے۔ حسن بھائی السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بہت زیادہ تعریف کر دی، اتنی کہ قابل نہیں تھا میں، شاید آپ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اس وجہ سے ایسا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ بہت شکریہ۔ دوسرے ہمارے گیسٹ جن سے ہم یکم رمضان سے ہمیشہ سیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو بات ہوتی ہے لیکن یہ علی امام صاحب ہیں کون؟ پاکستان انڈسٹری کا، میڈیا انڈسٹری کا وہ نام ہے کہ جب جیو پر عالم آن لائن شروع ہوا تو عالم آن لائن کے بانی رکنوں میں سے یہ شخص بانی رکن ہے، جو پاکستان میں جنہوں نے عالم آن لائن شروع کیا۔ اللہ رب العزت نے بے شمار کام لیے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں ناظرین جو ان کے پازیٹیو پروگرامز آج بھی اگر سوشل میڈیا پر ہیں تو وہ ان کے باپ کے لیے، ان کے والدین کے لیے، خود ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، کہ لوگ تا قیامت جب تک ان چیزوں کو دیکھیں گے فیض حاصل کریں گے۔ رمضان ٹرانسمیشنز کے بانیوں میں سے پاکستان میں جنہوں نے کام کیا، پاکستان میں، پاکستان سے باہر MBA کیا، اپنا آگے اور اپنی ہومیوپیتھی ڈاکٹری کے شعبے میں اپنے آپ کو منوایا، ڈگری لی، موجود ہیں، پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں ڈاکٹر علی امام بھائی۔
السلام علیکم اسد بھائی، بہت سر، مشکور ہوں وعلیکم آپ السلام کا، جزاک خیریت سے ہیں سر، بہت شکریہ۔ تیسرے ہمارے گیسٹ، بلکہ چوتھے ہمارے گیسٹ جو روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بہت ہی پیارے بھائی۔ آپ کچھ کہہ رہے ہوں کہ آج ہمیں چینج نظر آ رہا ہے، کچھ علی بھائی بھی پینٹ شرٹ میں ہیں، عدنان حفیظ بھائی بھی ٹی شرٹ میں ہے، میری مراد ہمارے خوبصورت نوجوان بھائی عدنان حفیظ بھائی۔ السلام علیکم اسد بھائی، باس کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ آج الحمدللہ، یہ کچھ اچانک تھیم چینج ہو گئی، بٹ آپ ماشاءاللہ چلیں ماشاءاللہ سر، بہت بہت ساؤنڈز ویری گڈ۔ اچھا، ہمارے نوجوان نسل دیکھے گی تو وہ اپنے سے ہمیں قریب محسوس کرے گی۔ بالکل، بالکل۔ بہت شکریہ قاری صاحب، تلاوت کلام پاک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله العظيم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے، وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا، اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جس نے اچھے عمل بھی کیے ہوں گے انہی کے لیے اونچے درجے ہوں گے، ہمیشگی کے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ بدلہ ہے اس کے لیے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قائد صاحب، روزانہ آپ ایسا لگتا ہے کہ موضوع سے ریلیٹڈ چیزیں اور آیات لے کر آتے ہیں، اور بس ایسا لگتا ہے ہمارے لیے ہی بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب قرآن العزت، کا معجزہ ہی یہ سبحان ہے کہ تا قیامت ہر وقت ہر دور کے لیے اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہر دور کے لیے ہے، سبحان اور اللہ، بے رہتی شک، دنیا بے تک، کیونکہ اب آخری نبی ہمارے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، اب کوئی اور نبی ہدایت کے لیے نہیں بے آئے، شک، نہ ہی کوئی اور بے شک، کتاب آئے سبحان گی اللہ، ہدایت کے لیے، سبحان یہی اللہ، کتاب ہے جس کا دامن ہم نے تھام کے رکھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس قرآن کو جب ہم پکڑیں گے تو انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ سبحان اللہ، آمین آمین۔ قاری صاحب بہت شکر گزار، ہمیشہ آف ایئر آپ کو یہ تحفہ دیتے ہیں، آن ایئر بھی دیتے ہیں، یہ JFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے آپ کے لیے تحفہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، رمضان ہماری شان JFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، اور ایک اور پاکستان کا کریٹو کی دنیا کا، برانڈز کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہمیں جوائن کرے گا۔ وقفے کے بعد آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے، کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، رمضان ہماری شان JFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات، جس میں ہم روزانہ علماء کرام سے، پروفیشنلز سے ان کے ڈومین کے مطابق کچھ اچھی باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں یہاں پر اپنی بھی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل جو بے راہ روی کا شکار ہو گئی ہے، ہمارے نوجوانوں کو سمجھانے والے لوگ مصروف ہو گئے ہیں۔ وہ حبیب جالب کہتے تھے نا کہ جن کو تھا زباں پہ ناز، چپ ہے وہ زباں دراز، اور اس طریقے سے بہت ساری باتیں۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ناظرین فرحان علی صدیقی صاحب، پاکستان کا ایسا نام جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز جب پاکستان میں آن ایئر ہوئے تو ان کی کاؤنسلنگ کرنے والے یہ لوگ کہ جنہوں نے مختلف بڑے بڑے چینلز کو کھڑا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اس کی برانڈنگ کی، کریٹو کی دنیا کا ایک ایسا نام کہ جس نے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر نہ جانے کتنی انٹرنیشنل ایکسپو، کتنے انٹرنیشنل ایونٹس کو کریٹ کیا، ان کو ڈیزائن کیا، اور اس کے بعد پاکستان کی اقرا یونیورسٹی میں آپ بحیثیت پروفیسر کے طور پہ پڑھاتے بھی ہیں، میڈیا کو پڑھاتے ہیں، کریٹو کے ڈومین کو پڑھاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی تربیت کرتے ہیں، اور ناظرین ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان سے مذہبی ڈومین میں بھی بہت سارے کام لیے ہیں، چاہے وہ عالم آن لائن ہوں، چاہے اور دیگر مذہبی پروگرامز ہوں، ان کے لوگوز بنانا، اپنا کریٹو میں کام کر کے دکھانا۔ اور حالیہ دنوں میں ناظرین میں آپ کو ایک ان کی ایسی خوبصورت بات بتاؤں، سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے رحمۃ اللہ العالمین ایک اتھارٹی بنائی، اس کا جو پاکستان کی سطح پر، حکومتی سطح پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رحمۃ للعالمین ڈیزائن ہوا، حکومتی سطح پر آپ کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحمۃ للعالمین کے نام کو آپ کے ہاتھوں سے لکھوایا۔ موجود ہیں فرحان علی صدیقی بھائی۔ السلام علیکم سر، خیریت سے؟ الحمدللہ سر بہت شکریہ، اور بھی مزید ایسی باتیں ہوں گی جو میرے دل میں انشاءاللہ میں آج آپ سے کروں گا۔ حسن بیگ بھائی، سوشل میڈیا، سر آپ پروفیشنل ہیں اس ڈومین کے، لاکھوں آپ کے ملینز آف فالوورز ہیں انسٹاگرام پہ، فیس بک پر، فالوورز کو بڑھا کر ان کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اسد بھائی ایک بات کلیئر کروں گا کہ یہاں پر ایک جنگ چھڑ گئی ہے سوشل میڈیا پہ نا، جس کے فالوور زیادہ ہیں اس کو تھوڑا سا جو ہے نا کریڈیبل سمجھا جاتا ہے، اس کو تھوڑی سی عزت دی جاتی ہے۔ میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ فالوور سے نہیں جج کیا جائے، کانٹینٹ سے جج کیا جائے کہ کیا آپ بتا رہے ہیں۔ اچھا، جہاں تک بات ہے کوئی بھی ڈومین جب آتا ہے نا، تو چل پہلے ریڈیو آیا تو لوگوں نے اس کو برا کہا، پھر اس کے بعد ٹی وی آیا، پھر لوگوں نے بولا نئی نسل کے لیے برا ہے، پھر انٹرنیٹ آیا، کیبل آیا، جب بھی کوئی نئی جدت آتی ہے نا تو اس کو لوگ برا کہتے ہیں۔ تو اب جس طرح سے پلیٹ فارمز آ رہے ہیں، جیسے فیس بک ہو گیا، اس کے بعد انسٹاگرام، ٹک ٹاک، جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، اس پہ استعمال ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں۔ پلیٹ فارم برا نہیں ہوتا، اس کا استعمال، انٹرنیٹ برا نہیں ہے، اس کا استعمال، ٹی وی برا نہیں ہے، اس کا استعمال، ریڈیو برا نہیں ہے، ریڈیو پہ تو نعت بھی آتی ہے، صحیح بات، ریڈیو پہ تو اللہ کا کلام بھی آتا ہے، صحیح، اس کا استعمال برا ہے کہ آپ کس طرح سے استعمال کریں۔ آج کل کیا ہو گیا ہے، آج کل ہمارے یہاں کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کے اوپر ریسرچ نہیں ہو جاتی۔ جیسے علی بھائی جیسے لوگ جب کانٹینٹ بناتے تھے تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ 2-2 دن ریسرچ کرتے تھے کہ ہم سے ایک ذرہ برابر بھی مسٹیک نہ ہو جائے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں حضرت علی اور شیئر کر دیتے ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو اسلام کا نیریٹو غلط جا رہا ہے، اوپر سے آپ غلط انفارمیشن لوگوں تک پہنچا رہے ہو۔ بالکل صحیح۔ پھر کیا ہے کہ جیسے ٹی وی کے لیے ایک ادارہ بنا ہوا ہے پیمرا، وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے، لیکن انٹرنیٹ کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے۔ اب میرے فالوورز بن گئے، 10,000 فالوورز سے اوپر ہو گئے، تو مجھے لوگ سننے لگ گئے ہیں، میری لوگ بات ماننے لگ گئے ہیں۔ اب میں کچھ بھی کہہ دوں گا نا تو وہ لوگ ماننا شروع کر دیں گے، وہ باتیں، لیکن اس کو چیک اینڈ بیلنس کون کر رہا ہے؟ کوئی ادارہ نہیں کر رہا۔ اب آج کل کیا ہو رہا ہے، آج کل جو ہے کوئی بھی بندہ کچھ بھی آ کے بول دیتا ہے، لوگ مان لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی لڑکا ویڈیو بناتا ہے، بولتا ہے جوتوں کی سیل لگی ہے،
اتنے کی وہ سارے لوگ ادھر پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کی بات لوگ سن رہے ہیں، آپ کو لوگ انفلوئنسر سمجھ رہے ہیں. لیکن انفلوئنسر کیا دکھا رہے ہیں؟ ڈیلی بلاگنگ کے نام پہ میں سو رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، ناچ رہا ہوں، گا رہا ہوں، ہنس رہا ہوں، بول رہا ہوں، یہ اس کو بلاگنگ کہہ رہے ہیں. اور معذرت کے ساتھ وہ کیا دکھا رہے ہیں؟ اپنی گھر کی بہنیں، بیٹیاں، کوئی کس طرح سے سو رہی ہے، کس کا دوپٹہ کہاں ہے، وہ ویڈیو میں دکھائی جا رہی ہیں. پہلے ہم یہ چیزیں چھپاتے تھے، گھر کی عورتوں کو عزت دیتے تھے. آج کل وہ پتہ نہیں کس طرح سے لیٹی ہوئی ہوتی ہیں وہ ویڈیو، لیکن ان کی ڈراموں سے بھی تربیت ہوتی ہے. جی ایسا ہی ہے سر. جو لیکن اب کیا ہے، وہ تھمنیل، ایک تھمنیل ہوتا ہے نا، ایک تھمنیل میں بھی وہی لگاتے ہیں اپنے گھر کی عورتوں کی تصویریں، اور ان کی لوگ عزت کر رہے ہیں. ان کو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لیکچرز پہ بلایا جاتا ہے. پھر ایک عجیب سی بات مجھے لگتی ہے کہ پہلے جو ہے نا معیوب لفظ جیسے نازیبہ الفاظ جو ہے برا سمجھا جاتے تھے. آج کل وہ ویڈیوز میں روسٹنگ کا نام دے دیا اس کو، اور اس میں ایک بندہ آ کے بیٹھ کے وہ صرف گالیاں دیتا ہے دوسرے کو بیٹھ کے. اور کیا ہے، اور کوئی اس کا ایک نام دے دیا ہے، اور وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لیکچرز بھی دینے جاتے ہیں سر. کن اداروں کو مخاطب کریں گے آپ؟ ان کو انفلوئنسر کہتے ہیں. انفلوئنسر کیا ہوتا ہے؟ جس کی لوگ بات سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، مانتے ہیں. تو ہمارے تو انفلوئنسر پہلے دوسرے ہوتے تھے. ہم لوگ اچھا کامیڈی کے نام پہ بھی نا ایک عجیب سا وہ آ گیا ہے، کوئی لاجک ہی نہیں ہے، کوئی عجیب سی مایوب سی بات کر دیتا ہے، ویڈیو ختم ہو گئی، کوئی میسج نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ کامیڈی ہے. پہلے کی کامیڈی ہوتی تھی، ہم لوگ معین اختر صاحب کو دیکھتے تھے، انور مقصود صاحب کو دیکھتے تھے، معین اختر، عمر شریف صاحب کو دیکھتے تھے، منور ظریف ہو گئے، تو ان کی نعیم بخاری صاحب کی ہوسٹنگ، تو ان کی ہر کامیڈی میں ایک اینڈ میں میسج ضرور ہوتا تھا، ایک میسج ہوتا تھا. اور وہ کامیڈی بھی سوسائٹی میں جو بھی کامیڈین کیا کرتا ہے، سوسائٹی کے ایشوز کو لائٹ موڈ میں ہائی لائٹ کرتا ہے. اب آج دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے. مجھے تو افسوس ہوتا ہے، ایک ایپ ہے اس میں صرف ایک لڑکا چلتے ہوئے چلے جاتا ہے، کوئی میوزک لگا ہوتا ہے، اور اس کو لوگ بولتے ہیں انفلوئنسر. تو سر ہمیں اپنی چیزوں کو بہتر کرنا پڑا. بہتر کیسے ہوگا؟ ہمیں اسکولنگ میں یہ سبجیکٹ ایڈ کرنا پڑے گا، سوشل میڈیا کا. کیا اچھی بات، کیا اچھی بات. وقت کی اہم ضرورت علی بھائی، وقت کی اہم ضرورت. حسن بھائی اس پر مزید بات کریں گے. فرحان علی صدیقی بھائی، سر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے کام لیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان رحمۃ اللہ عالمین، حضور کے عشاق موجود ہیں، اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو اتھارٹی بنا کے گئے، اللہ رب العزت آنے والی حکومتوں کو اس کو کنٹینیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمۃ اللہ عالمین، رمضان المبارک لوگو آپ کا دنیا بھر میں، آپ نے ابھی حالیہ دنوں ہم نے دیکھا یو کے میں ایکسپو ہو رہی تھی، اس کا جو آپ نے نام لکھا ایکسپو پاکستان، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لیے. فرحان بھائی، حسن بھائی نے جو گفتگو کی سوشل میڈیا اور اس کا استعمال، کیا کہنا چاہیں گے؟ اسد بھائی پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام کے اندر انوائٹ کیا. بہت شکریہ. اور جو باتیں ہمارے بھائی نے کی وہ 200% صحیح ہیں، اور وہ جو اینڈ جہاں پہ کیا انہوں نے، وہ بالکل وہ ہے جس کو انیشیٹو آنے والی حکومتوں کو لینا چاہیے. یونیورسٹی میں جیسے ہم لوگ پہلے آرٹ کو اے فار جو ہے گھر بناتے تھے، آرٹ نہیں پڑھاتے تھے، آج انڈسٹری کے اندر اے فار آرٹ پڑھایا جا رہا ہے. جب یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے تو اسکولنگ کے اندر بھی آرٹ پڑھایا جائے. یہ سوشل میڈیا، یہ جتنے بھی میڈیمز ہیں، یہ پارٹ آف آرٹ ہیں، اور یہ مارکیٹنگ ٹولز ہیں. ہم نے اس مارکیٹنگ ٹولز کو ارننگ ٹول بنا لیا ہے، اور اسی کو ایجوکیشنل ٹول بنا لیا. جیسے ایک وقت تھا کہ انگلش جو ہے وہ ہمارا آپ کی کیا کہنا چاہیے کہ کمیونیکیشن کا پارٹ تھا. آج ہم نے اس کو ایجوکیشن سے کنیکٹ کر لیا کہ نہیں، اگر انگلش آتی ہے تو یہ ایجوکیٹڈ بندہ ہے، تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ان چیزوں کو تھوڑا سا ڈیفر رکھنا پڑتا ہے. اور یہ چیزیں جہاں پر اینڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اکیڈمک ایلیمنٹری کے اندر جن چیزوں کی طرف ہم جا رہے ہیں ان کو ہمیں اپنی آنے والی جنریشن کو اسکولنگ میں سکھانا پڑے گا، تاکہ وہ صحیح طریقے سے جائیں، اس چیز کو سمجھیں کہ جو آپ کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے یا جو بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ مارکیٹنگ ٹولز ہیں. فرحان بھائی، آپ اقرا یونیورسٹی میں ماشاءاللہ کافی سالوں سے پڑھا رہے ہیں. جی جی، کیا سبجیکٹس ہیں آپ کے وہاں پر، اور کیا فوکس ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کو آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں، تمام کورسز دیکھے جائیں تو اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ان جگہوں پر جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں وہاں کاؤنسلنگ اس لیے کرتا ہوں کہ وہاں اسٹوڈنٹس کی ایک وہ آنکھ، ان کا ایک ذہن، وہ پارٹ کھل جائے جہاں وہ استاد کو اور استاد کی اس استادی کو سمجھنا شروع کر دے، جہاں ان کو خود ایک جگہ پہ جا کے استاد بننا ہے. تو وہاں جا کے جب ان کو ہم ایکٹیو کر دیتے ہیں، ان کا وہ لیمپ آن کر دیتے ہیں جہاں پہ ان کے پاس انفارمیشن آنی شروع ہو جاتی ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے سننا ہے، تو پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے اندر وہ چاہ پیدا ہو جاتی ہے جسے علم کہتے ہیں نا، کہ آپ نے چاہنا ہے کہ میں نے کیا سیکھنا ہے. ہمیں بچپن سے بتایا جاتا تھا نیگیٹو پازیٹیو ہوتا ہے، لیکن آج تک نہیں بتایا جاتا
سمجھایا جاتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے. نیگیٹو پازیٹیو کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن ہماری ایڈورٹائزنگ کے اندر, ڈیزائننگ کے اندر میں نے اقرا میں اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ نیگیٹو پازیٹیو کیسے ہوتا ہے, اور پریکٹیکلی کر کے بتایا. تو جو چیزیں ہمارے وقت پر ہماری ایجوکیشن کے اندر بتائی جاتی تھی وہ پڑھائی جاتی تھی, لیکن آج کا دور ہے پریکٹیکلی. بچہ بھی چاہتا ہے کہ جو منع کر رہے ہیں میں پہلے اس کو چیک کروں مجھے منع کیوں کر رہے ہیں. تو ہمیں پریکٹیکلی انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے, ہمیں ان ایجوکیشن میں ہر چیز کے اندر موڈیفیکیشن پیدا کرنی چاہیے, تاکہ ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ اگر انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے تو ان کو بتائیں کہ یہ پارٹ آف آپ کا کمیونیکیشن ہے, پارٹ آف مارکیٹنگ ہے, یہ آپ کی ایجوکیشن نہیں ہے. اس کو سیکھ کر آپ کوئی ماسٹر میں ڈگری نہیں لے لو گے, آپ مطلب آپ فیلڈ کے اندر نہیں چلے جاؤ گے, آپ کو صرف اس کو مارکیٹنگ کمیونیکیشن ٹول کرنا ہے. ہم نے اس کو ارننگ ٹول بنا دیا, جیسے بھائی نے بتایا کہ وہ بےہودگی اگر عام چل رہی ہے تو بس پیسے آنے سے مطلب ہونا فرحان چاہیے. بھائی آپ جیسے لوگ تو کیا حکومت پاکستان نے کبھی آئی ٹی کی وزارت سابقہ دور میں ابھی ہم نے دیکھی خالد مقبول صاحب کے پاس رہی, امین اللہ صاحب کے پاس رہی, کبھی ایسے پروفیشنل ایسے منسٹرز لوگوں نے, آپ ظاہر سے ہوتے پاکستان کی سطح پہ کام کر رہے ہیں, کبھی آپ لوگوں کو بلایا, آپ لوگوں سے کبھی مشورہ کیا کہ آئی ٹی منسٹری ہے اس میں آپ جیسے لوگ آگے آئیں, کوئی مشورے دیں کس چیز سے کس طریقے سے بہتر چیزوں کو بنایا جا سکتا ہے؟ ہمارا تو حال افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ ہمارے اوپر جو نئی حکومتیں آتی ہیں انٹر پاس ہمارے اوپر گورنر مسلط کر دیتے ہیں علی بھائی, اور نام لگاتے ہیں تبدیلی کا, ٹھیک ہے, پی ایچ ڈی ہولڈرز کو انٹر پاس گورنر جو ہیں وہ ڈگریاں دے رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کب بلایا جائے گا؟ حسن بھائی جیسے لوگوں کو کب سوشل میڈیا کے حوالے سے بلایا جائے گا کہ بھائی آپ آئیے, ہمیں بتائیے, آپ نوجوان ہیں, آپ پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے, کوئی مشورہ دیں. علی بھائی کیا ذہن میں آپ کے بتائیں گے؟ اسد بھائی بہت ہی خوبصورت گفتگو سے آغاز کیا حسن بھائی نے, اور وہی والی بات کہ جو ہمارے سلیبس کے اندر وہ ایک چیز ہونی چاہیے. اچھا, اس پوری گفتگو کے اندر جو ایک چیز ہے نا سب سے امپورٹنٹ, جو کرائٹیریا کی بھی بات کی حسن میں نے, بیسیکلی ہم جس زمانے میں انفارچونیٹلی وقت گزار رہے ہیں وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اداکار ویسے پرستار, جیسے اداکار ویسے پرستار. تو بات یہ ہے کہ جو میں اداکاری کر رہا ہوں نا بیٹھ کے, تو میرا پرستار ویسے ہی ڈیولپ ہو رہا ہے. بیسیکلی میں وہ آدمی ہوں جو ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے آیا ہوں. مجھے ان کا دیکھ کے اپنا آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کرنا. ہم باقی بات تھوڑی دیر میں کریں گے. نہیں بالکل آپ بات کریں گے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہے. معین اختر مرحوم صاحب کی بات جو شاید حسن بھائی کے اس میں انٹرویو میں نے کہی تھی, اور میں اکثر اس چیز کو بار بار اس لیے کوٹ کرتا ہوں, یہ وہ سبق ہے جو ہمیں دہرانا چاہیے. اور وہ سبق یہ ہے کہ ہم جو چینل یہ کہتا ہے کہ ہم وہ دکھاتے ہیں جو قوم چاہتی ہے, یہ انتہائی غلط بات ہے. آپ جو دکھائیں گے قوم دیکھے گی. اس طرح کا آدمی دیکھیں نا, آج کل تعلیم یافتہ بہت ہیں, تربیت یافتہ نہیں ہے. یہ کچھ تربیت یافتہ لوگ جو سامنے بیٹھے ہیں اور میرے برابر میں یافتہ ہیں, تربیت یافتہ نہیں ہے. اور تربیت یافتہ کون ہوتا ہے؟ جو ترتیب جانتا ہے, پریکٹیکلی جو ترتیب سے چلتا ہے. ترتیب کیا ہے کہ ہر چیز کو موقع محل کی مناسبت سے کانٹینٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے آگے کرنا ہے, کانٹینٹ کو دکھانا ہے. کیا ہے یہ ایک ترتیب والا, تربیت والا ہی جانتا ہے. جب ہم ایک ایسی چیز دکھائیں گے, انفارچونیٹلی دو چھوٹی باتیں کروں گا. جب ٹی وی آیا تو ہمارے زمانے میں ریٹنگ آ گئی, پتہ نہیں کہاں سے یہ عذاب آ گیا, ٹھیک ہے نا. ریٹنگ ڈزنٹ ایگزسٹ, گڈ پروڈکشن ڈز. جو اچھا کانٹینٹ ہے وہ 10 سال بعد بھی دیکھا جائے گا, 20 سال بعد بھی دیکھا جائے گا. کوئی کو یاد نہیں ہوگا ریٹنگ میں وہ کہاں گیا تھا. جب ڈیجیٹل آیا تو اس کے ساتھ بھی ایک عجیب سی چیز آ گئی, ویوز, فالوورز. سب سے شروع میں ویوز نہیں تھا یوٹیوب پہ. اگر آپ پرانے لوگوں سے ایسا ہی ہے, پرانے میں ویوز نہیں تھے, تو ویوز ہی نہیں تھے, تو مجھے بار بار جا کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں صرف اس میں ہوتا تھا کہ یار مجھے اچھی چیز بنا کے لوگوں کو دکھانی, یہ میرا ہوتا. میرے پاس ابھی 2 بچے آئے, یوزلی آتے ہیں بیچارے مشورہ لینے کے لیے, علی بھائی ہم ایک ڈیجیٹل پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہے, اور رمضان کی ٹرانسمیشن اور اس طرح کی چیزیں. میں نے کہا 2 سوال ہیں بیٹا, یہ بتاؤ کہ تم یہ جو کام کرنا چاہتے ہو اس کے پیچھے تمہارا ایم اینڈ آبجیکٹو کیا ہے؟ اچھا کانٹینٹ دینا یا پیسہ کمانا؟ کہہ رہے نہیں تو پیسہ. میں نے کہا پیسہ آپ کمائیں گے, لیکن اگر اس کو پرائیورٹی پہ لے آئیں گے تو اگین آپ ویوز اور ادھر چلے جائیں گے, جس کے لیے پھر آپ ہر الٹی سیدھی چیز کریں گے. اور اگر تمہارا مقصد اپنے دل کی تسلی ہے, اپنے اندر کے آدمی کو تسلی دینا ہے, اور جو تمہاری تربیت ہوئی ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے, تو پھر آپ کو اس چیز سے تھوڑا سا ہٹنا پڑے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں علی بھائی. یہی بات میں آپ کو بتاؤں, حالیہ دنوں جب عرفان واحد صاحب جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے ناظرین CEO, جب یہ رمضان ٹرانسمیشن کا ایک آئیڈیا پلان ہوا, سڈنلی محسن واحد بھائی نے ماشاءاللہ راتوں رات ہمیں سپورٹ کر کے یہ ٹرانسمیشن لوگوں تک پہنچائی. میں نے عرفان بھائی سے پوچھا, عرفان بھائی آپ کا کیا ایم ہے؟ یہ رمضان ٹرانسمیشن مارکیٹنگ ٹھیک ہے, جی ایف ایس کو لوگ پہچانیں گے, لیکن آپ کے دل میں کیا ہے, آپ اس ٹرانسمیشن کے ذریعے کیا دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اسد بھائی ہمیں ریٹنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے,
آپ اس ٹرانسمیشن کو کریں. تلاوت ہو, نعت ہو, کسی بھی مسلک کے آپ نمائندے کو بلائیے, کسی عالم دین کو آپ بلائیے, کسی بھی ڈومین کے پروفیشنل کو بٹھائیے ساتھ. صرف نیت کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ. بہترین. ہم اپنے نوجوانوں کو کچھ اچھا دے سکیں. عدنان حفیظ بھائی موجود ہیں. عدنان حفیظ بھائی اس بات کے گواہ ہیں کہ جب ہماری ٹرانسمیشن پلان ہوئی تو ہم نے صرف یہی نیت کی تھی کہ کچھ اچھا ہم کر سکیں, کچھ ایسا کر سکیں کہ لوگ اس کو 10 سال بعد بھی دیکھیں یا 10 دن بعد بھی دیکھیں تو وہ یہ کہیں کہ کوئی اچھی بات اس پلیٹ فارم سے ہوئی تھی. الحمدللہ. اسد بھائی, میں تو چونکہ پہلی رمضان سے آپ کے ساتھ ماشاءاللہ ہوں, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. الحمدللہ ہم لائیو بیٹھے میں کہ ہم نے اب تک جتنے بھی پروگرام کیے سب میں کچھ نہ کچھ اچھا, اور ہم نے اپنے ایک جو فارمیٹ کو رکھا ہے ہم نے اس کو زمانے کی وجہ سے چینج نہیں کیا کہ آج یہ اگر چیز چلنا شروع ہو گئی ہم اس میں بھی جو ہم نے ایک فکس چیز رکھی ہے ہم اسی پہ گفتگو کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. بہت اچھی بھائی. عدنان حفیظ بھائی آپ سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. کیسا محسوس ہو رہا ہے آج؟ بہت بہترین. اور یہ حسن جو بھائی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں فرحان واقعی بھائی ہیں. 11 آر پر فرحان بھائی, حسن بھائی, ہم تو ڈیلی ساتھ ہیں. یہ واقعتاً سارا کریڈٹ گوز ٹو آفٹر عرفان صاحب, محسن صاحب, منصور صاحب. نہیں سر, میں بس ایک عاجز سا بندہ, میں تو عرفان بھائی کا ایک نمائندہ جس کو آپ کہہ لیں کہ میں ان کا ایک ساتھ کھڑا ہوا. عرفان بھائی آپ چیز یہ کرنا چاہتے ہیں. فائنسٹ پرسن ان جی ایف ایس. الحمدللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی جی ہاں ماشاءاللہ. سر عدنان بھائی انشاءاللہ بات ہوگی. ناظرین یہاں ہم لے رہے ہیں مختصر سا وقفہ. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات جاری ہے, مزید بات کریں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خصوصی نشریات میں آج گفتگو ہو رہی ہے سوشل میڈیا اور اس کا استعمال. یقیناً مجھے دیکھنے والے والدین جو ہے نا, والدین کہہ رہے ہوں گے یار آج اس بچے نے نا اس ہمارے بچے کی بات کی ہے, تباہ کر لیا, ہر وقت موبائل میں لگا رہتا ہے. یہ ہماری بچی آنٹیاں بھی مجھے آج غور سے دیکھ رہی ہوں گی, مجھے مائیں, اور مائیں کہیں گی دیکھا آج تم لوگوں کے متعلق بات کر رہا ہے یہ لڑکا جو تم لوگ گھر میں کرتے رہتے ہو. اس بارے میں مزید بات کریں گے. فرحان بھائی یہ بتائیے سر, برانڈز کے لیے کیا ڈیجیٹل میڈیا کی انتہائی ضرورت ہے آج کے دور میں؟ ارشاد. اسد بھائی, جو ڈیجیٹل ہے اس میں برانڈ بہت اہمیت رکھتا ہے, اور لوگوں نے اس کو کیا کیا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ جن کو ایک لوگو بنانا آتا ہے وہ اس کو برانڈ کا نام دے دیا, اور مختلف لنڈا مارکیٹ سے یا مختلف 2 نمبر طریقے سے جو آئٹمز ہیں وہ رکھ کے اپنے برانڈ پیجز بنا ڈالیں. اور لوگوں سے اس سے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیجیٹل کو کس طرح سے مس یوز کر رہے ہیں, یہ اس طرح سے مس یوز کرتے ہیں کہ صرف پیسے کماتے ہیں, اور لوگوں کو جو ڈیلیور کرتے ہیں وہ 2 نمبر چیز ڈیلیور کرتے ہیں, وہ ان کو وہ چیز دیتے ہی نہیں جو دکھاتے ہیں ڈسپلے پر. تو برانڈ بہت اہمیت رکھتا ہے, لوگ برانڈ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں, لوگ اسی برانڈ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو انڈائریکٹلی غلط چیز ڈیلیور کرتے ہیں, جو آن لائن مارکیٹنگ کا پورا کانسیپٹ ایک ڈسٹرائے ہوتا چلا جا رہا ہے. فرحان بھائی برانڈز کے معاملے میں مجھے بتائیے, آپ نے پاکستان کے بڑے بڑے نام میں ایسے جانتا ہوں جن کے آپ لوگ پیجز بھی چلاتے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کی چیزیں دیکھتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, ان کو ڈائریکشن بھی دیتے ہیں. تو برانڈز کے لیے آپ مجھے یہ بتائیے, ایک تو چیز ہوتی ہے پروموشن, جی جی, سیکنڈ چیز ہوتی ہے برانڈ کے حوالے سے ڈائریکشن, وہ کتنی اہم ہے؟ دیکھیں بہت زیادہ اہمیت ہے برانڈ کے حوالے سے. لوگ, میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگو بنا دینے سے آپ کا برانڈ ڈیولپ ہو گیا. لوگو کے بعد اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے, ایک ٹائم پیریڈ لیتا ہے, پھر جا کے وہ برانڈ بنتا ہے. سیم ڈے پر برانڈ نہیں بنتا. جیسے آج کل ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اگر میں مائک لے کے کھڑا ہو جاؤں گا تو میں آج ہی اینکر بن جاؤں گا. اینکر کو ایک ٹائم لگتا ہے. اگر کامیڈین تھے اپنا معین اختر, تو معین اختر کو ایک ٹائم لگا, انہوں نے مذاق کیا, انہوں نے مذاق اڑایا نہیں. آج کے دور میں جو لوگ چل رہے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم کامیڈینز ہیں. تو یہ جو فرق ہے نا وہ بہت باریک باریک سے فرق ہیں, اور اس فرق کے اندر وہ سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار ہم کہاں پر کھڑے میں, مطلب اگر ہم برانڈیڈ ہیں یا پھر ہم 2 نمبر برانڈیڈ ہیں. اور لوگ ہمیں صرف اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم اسکرینوں پہ دکھ رہے ہیں, چاہے واٹس ایپ پہ یا فلاں. تو ارننگ پرپس کو رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے برانڈ کو اور اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو گندا کرنا شروع کر دیا, جو کہ کمیونیکیشن ٹول تھا. آپ سے میں نے پہلے بھی جو بات کی. علی بھائی یہاں پر ہم بات کریں گے, آپ کی طرف میں آؤں گا. حسن بیگ بھائی, کیا کوڑن ہے دل میں؟ آپ کو میں دیکھتا ہوں بہت کوڑن ہوتی ہے آپ کے دل میں, اکثر آپ چیختے ہیں کہ قوم کس طرف جا رہی ہے, تم لوگ کس طرف جا رہے ہو, یوٹیوب پہ کن چیزوں کو فالو کر رہے ہو. ہماری عوام کا مزاج بھی تو یہ ہے. علی بھائی آج دن کی بات ہے, کچھ ایسے لوگوں سے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے اسی میڈیا انڈسٹری میں سنجیدگی سے بھی ٹرانسمیشنز کرنے والے لوگ ہیں, اور یہاں میں بالخصوص رمضان ٹرانسمیشن کا جب نام آئے گا تو میں انیق احمد صاحب کا اور ARYQ TV کے رئیس احمد صاحب کا اور اس طریقے سے مختلف اینکرز کا نام ضرور لینا چاہوں گا جو سنجیدگی سے رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں.
لیکن جب وہ تہذیب کے ساتھ تمیز کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کچھ خواتین بھی بہت اچھے پوسٹ کر رہی ہیں رمضان، خواتین پوسٹ بھی بہت اچھا کر رہی ہیں. ڈاکٹر بشرا صاحبہ میں شام کو سدرہ اقبال صاحبہ بہت اچھا، سدرہ اقبال صاحبہ ہماری مثال ہے کہ کس ڈیسنٹ طریقے سے ٹرانسمیشن کر رہی ہیں. ڈاکٹر بشرا صاحبہ کے ساتھ میں شام کو ٹی وی 1 کی ٹرانسمیشن میں ہوتا ہوں. آپ یقین کریں جس سنجیدگی کے ساتھ باوضو طریقے سے آتی ہیں، کانٹینٹ لے کر آتی ہیں، ریسرچ لے کر آتی ہیں، کرتی ہیں. لیکن ایک کوڑن میں نے اینکرز کے دل میں بھی دیکھی ہے، کہتی ہیں اسد کیا کریں کہ ہمارا جو ویور ہے وہ جاتا ہی اس طرف ہے جہاں کچھ ہلا گلا ہو رہا ہو، جہاں تحفے طائف کو یوں پھینک کے دیا جا رہا ہو، لوگ اس طرف متوجہ. ایک چیز ایڈ کر دوں آپ ہی، پھر حسن بھائی سے ہمیں بات کرنی ہے. جب ہم ایکسپریس پہ کر رہے تھے تو یہی سیم پرابلم آ رہا تھا نا، کیونکہ ہم نے مختلف علماء کرام کو بلایا. بتا اسد بھائی 10 دن لگے تھے ٹیسٹ ڈیولپ کرنے میں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ ان سے عرض کیجئے گا، ہماری طرف سے کر دیجئے گا، یا آپ کہہ دیجئے گا کہ وہ دل چھوٹا نہ کریں اور وہ اپنا کام کرتی رہیں. انشاءاللہ لوگ ضرور ان کی طرف آئیں گے، لیکن کنسسٹنسی ضروری ہے. میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گا. دیکھیں میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں، لوگ اکثر نا ویوز کی جنگ میں بہت پھنس گئے ہیں ہمارے نا سوشل میڈیا پہ، اور یہ نمبر دیکھنے لگ گئے ہیں نا، اور برابر والے کے نمبر آ جاتے ہیں ملین، تو بس ہر کوئی کسی کو ملین ہی چاہیے. صحیح. اب سلسلہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ دیکھیں جو بری چیز ہوتی ہے نا اس کی ایکسپائری جو ہوتی ہے نا وہ چھوٹی کی ہوتی ہے. صحیح. اچھی چیز جو ہوتی ہے نا اس کی ایکسپائری بڑی ہوتی ہے. دیکھیں آپ کو سکسیس ملنے میں، جب میں کانٹینٹ بناتا تھا مجھے بہت ٹائم لگا، اور کبھی کبھی ظاہر سی بات ہے انسان ہے ہم بھی ڈس پوائنٹ ہو جاتے تھے کہ یار دیکھو ہم اتنی اچھی محنت کر رہے ہیں، ہم 3 کیمرے لگا رہے ہیں، رزلٹ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک چھچورا آتا ہے وہ یوں واک کرتے ہوئے چلے جاتا ہے. صحیح ہے، اور اس کو لوگ انفلوئنسر کہہ رہے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کنسسٹنسی، اللہ پہ بھروسہ، توکل کہ یار کام اچھا کر رہے ہیں یہی کریں گے. اور وہی والی بات کہ آپ نے جو بولا تعلیم سب کو مل جاتی ہے، تربیت بہت کم لوگوں. تو ہمیں سیدھی بات ہے اپنے والدین کی تربیت پہ ایک تو بھروسہ تھا، ایک تو فخر تھا، تو ہم نے اسی چیز کو لے کے چلے. اور سیکھنے کی جو وہ ہوتی ہے نا تڑپ، وہ ہمیشہ رہے، ہر کسی سے رہے کہ یار اچھی چیز سیکھنی ہے. اور وہ ابھی بھی ہے ہمارے یہاں. آج کل کسی بھی بچے سے پوچھو مجھے تو سب آتا ہے جی، جس کو سب آتا ہے نا وہ پھر کچھ سیکھ نہیں سکتا کیونکہ اس کو سب آتا ہے. تو ہم نے کبھی بھی نمبرز کی وہ نہیں لگائی. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج کل میں بلاگرز کی بات کروں گا زیادہ کیونکہ آج کل ٹاپک بھی یہی ہے، سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے، صحیح ہے غلط کی. ہمارے یہاں بلاگرز کو یہ پریشانی ہے کہ گھوڑے والے کو زیادہ پیسے چارج ہو گئے، لیکن ایک بچے کا پیر ایک مال میں پھنس جاتا ہے تو کوئی بلاگر بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں بتانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ٹرینڈنگ ٹاپک نہیں ہے. سمجھے؟ آج کل جو ٹرانسمیشن میں اسی مولوی کو بلایا جاتا ہے جس کی ریٹنگ اچھی آتی ہے، تعلیم دیکھ کے نہیں بلایا جاتا. سوشل میڈیا کا مولوی کون ہے یار، اس کو بلاؤ، اس کے ویوز زیادہ ہیں. اور پھر سوشل میڈیا کے مولوی وہ والے مولوی بن گئے ہیں جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کمرشل مولوی. صحیح ہے، آپ کی ٹاپک سے ویسی بات ہے، لیکن ایسا ہو گیا، صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہو گیا ہے. اور علی بھائی نے بڑی اچھی بات بولی تھی کہ آج کل کچھ چینلز میں ایسا ہو گیا کہ دیکھا جاتا ہے کس مولوی کے یوٹیوب پہ ویوز زیادہ ہیں اس کو بلاؤ ٹرانسمیشن میں، نہ کہ اس کی تعلیم کتنی ہے. جیسے آپ نے علماء کرام کا ذکر کیا نا علی بھائی، ہم شعبہ نعت کا بھی ذکر کریں گے. ایسے ایسے چھچورے آئے ہیں کہ وہ نعت نہیں پڑھ رہے، آ بھی رہے، وہ ترانے اور مستیوں میں آ رہے ہیں. نیت کیا ہے؟ نیت انما الاعمال بالنیات. حسن بھائی نیت کا دار و مدار اعمال پر ہے. لیکن یار کتنے یوٹیوب کے سبسکرائبر آپ کر لیں گے، کتنے فیس بک کے کر لیں گے، لیکن کچھ تو ایسا چھوڑ کے جائیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں فرحان بھائی تو کم سے کم وہ لوگ دیکھ کر یہ تو کہیں کہ یار ہمارا باپ کچھ تمیزدار آدمی تھا، یا اس کی ہنسی اڑائیں گے. اسد بھائی میں ہمیشہ اپنی بات میں ایک بات کہتا ہوں کہ میں ایسا کانٹینٹ بناتا ہوں کہ اگر میری 5 سال کی بچی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے نا، مجھے اس کو یہ نہیں کہنا پڑے بیٹا یہ تمہارے دیکھنے کرائٹیریا یہی ہونا صحیح ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ ویوز کی، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں امپیکٹ دیکھیں ویڈیو کا. میں نے ایک ویڈیو بنائی اس پہ 17,000 ویوز تھے. ایک بچی لیاری کی باکسر تھی، اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، 6 گھنٹے کے اندر وہ پیسے پورے ہو گئے. اس کو ہم نے ویڈیو ایکسپائر کر دی، ہمیں ضرورت نہیں اور پیسوں کی، ہم نے ویڈیو ہائیڈ کر دی. اور 6 گھنٹے کے اندر ہم نے 60,000 مانگے تھے، 1,25,000 روپے آ گئے. تو ہم نے وہ ویڈیو ایکسپائر کر دی. پھر اس کے بعد اس کو پرائڈ آف پاکستان بھی ملا. زبردست. صحیح ہے، گورنر صاحب نے بھی بلایا. ماشاءاللہ اس طریقے سے بے شمار کاوشیں جو ہم نے فیس بک پہ دیکھی ہیں. ناظرین اس کو مزید بات کو آگے بڑھائیں گے، وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے نمائندہ خصوصی عدنان حفیظ بھائی. عدنان بھائی آج کچھ ٹاپک ایک دم کچھ چینج ہو گیا. گیسٹ حضرات عام جس طریقے سے ہمارے پاس روزانہ علماء آ رہے تھے، آج حسن بھائی اپنے ڈومین کے آئے ایکسپرٹس. کتنا کچھ سیکھنے کو ہمیں ملا، بہت کچھ، اور بالخصوص ینگ جنریشن سے یہ ٹاپک بہت قریب. بالکل اسد بھائی. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ینگ جنریشن کو کیا دینا چاہتا ہے؟
میں ابھی ہماری بات ہو رہی تھی ٹرانسمیشن سے پہلے، تو کچھ مائنڈ سیٹ تھا کہ پارشیالٹی ہو سکتی ہے کہ اگر نارتھ ٹاؤن سرجانی میں ہے اور بحریہ میں میگا ٹوئن ٹاور ہے تو پارشیالٹی ان دا سینس کہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. سوال تھا بھائی کا، ایسی تھا سر؟ جی. تو میں نے ان کو بتایا، انہوں نے کہا کیسے پاسبل ہے. ایسا ایک لے مین سے لے کر کوئی بھی پرائم منسٹر تک بھی آ کر آپ اپنا پلان ہم سے بنوا سکتے ہیں. کوئی پارشیالٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس طرح کا پلان آپ چاہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں ڈاؤن پیمنٹ نہیں کر پا رہا، یہ نہیں کر پاؤں گا آپ کو، نو پرابلم. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے لیے سب کچھ پاسبل ہے. نوجوان نسل حفیظ بھائی، عدنان بھائی 40,000 روپے مہینہ کما رہی ہے، 50,000 روپے مہینے. یہ تو میں بہت اچھے لیول پہ جاب سیلریز کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں، آپ بخوبی واقف ہیں. بالکل صدی. اس میں سے وہ اپنا گھر کا کرایہ، گیس، بجلی سب کچھ دینے کے بعد اتنی رقم ہی نہیں بچتی کہ کچھ خریدے. تو کچھ آسان معاملات جو نوجوان نسل اپنی پاکٹ منی سے کچھ انویسٹ کر سکے. سر اسد بھائی، میرا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کیا پاسبل ہے، آپ کیا نکال سکتے ہیں ایٹ دا اینڈ. آپ کی گروسری ڈسٹرب نہ ہو، آپ کا گھر ڈسٹرب نہ ہو، آپ کیا کر سکتے ہیں، اس حساب سے پلان کریں. بہت شکریہ عدنان حفیظ بھائی. جہاں ناظرین ہمارے ساتھ ایک ڈیجیٹل آج ڈسکشن ہمارا جاری ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، تو سوشل میڈیا پاکستان کا ایک ایسا نوجوان نام جو نوجوانوں کو ڈیجیٹل کے حوالے سے اپنی سروسز فراہم کرتا ہے. اور فرحان بھائی، علی امام بھائی، حسن بیگ بھائی، یہ ڈیجیٹل میڈیا کے ناظرین کنگز لوگ ہیں. ایسا ہی ایک کنگ جس کو لوگ بابا بھی کہتے ہیں اس فیلڈ کا، جنید جاوید بھائی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جنید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام اسد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ سر اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے سر. جنید بھائی وقت مختصر ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان علی صدیقی بھائی، علی امام بھائی، حسن بیگ بھائی، عدنان حفیظ بھائی. کیا ڈیجیٹل کے حوالے سے نوجوان نسل کو مختصر 1 منٹ میں بتانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے قریب ہو سکتی ہے اور سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کس طرح کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کے سارے مہمان گرامی کو میرا سب سے سلام، اور دوسرا یہ کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں میسج دینا ضرور چاہوں گا کہ لوگ دوسروں کا کانٹینٹ اٹھا کے اپنے کانٹینٹ بنا کے یوز کرتے ہیں. تو اس کے اوپر جو آپ کا جو رمضان رمضان چل رہا ہے اور کہ دینی احکامات میں بھی ظاہر سی بات ہے بات غلط ہے. بالکل ایسی ہے. تو یہ کہ دوسروں کا کانٹینٹ اور اپنے پلیٹ فارمز پہ چلاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی یہ چوری نہیں ہے. تو اس کو یہ بالکل چوری ہے، اور لوگوں ڈیجیٹل چوری ہے. ہاں ڈیجیٹل چوری ہے. لوگوں کو چوری جب تک نہیں سمجھ رہیں گے یہ معاشرہ صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. لوگ چوری کو چوری نہیں سمجھتے، تو ان کو چاہیے کہ یہ چیز سمجھیں کہ اگر کوئی ویڈیو کسی اور کی ہے اور کسی اور نے شوٹ کی ہے، کسی اور نے کانٹینٹ بنایا ہے، کسی اور نے اس کو مونیٹائز کیا ہوا ہے، تو اس چیز کو سمجھیں کہ وہ یہ چوری کہلاتی ہے، اور یہ چوری نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. بہت شکریہ جنید بھائی، بہت شکریہ. آپ سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم مزید لائن پر آپ کو لیں گے. لائن پہ تو آپ ہیں، لائن پہ ہم کیا لیں گے آپ کو، آپ ماشاءاللہ لائن پر ہیں اور لوگوں کو لائن پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ایک ایسی چیز جو جنید بھائی کے حوالے سے کوئی نہیں جانتا. جی. اور میں جب ان کو فون کرتا ہوں تو ڈیجیٹل کا نہیں پوچھتا، یہ پوچھتا ہوں آج مجھے کھانا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، اچھی جگہ بتاؤ کہاں کھانا کھایا جائے. یہ فوڈی آدمی بھی بڑا بہترین، تو ان کو بڑی اچھی جگہیں پتہ ہیں جنید بھائی کو کہ کھانے کے لیے ہم رابطہ کریں گے. بالکل آپ کر سکتے ہیں. ناظرین، علی بھائی آپ کا بہت شکریہ، حسن بیگ بھائی آپ کا بہت شکریہ، فرحان بھائی آپ کا شکریہ، عدنان حفیظ بھائی آپ کا بہت شکریہ. درود پاک سے ہم نے اس پروگرام کی ابتدا کی تھی، ہم اس کو مکمل کرتے ہیں درود پاک پر. رمضان ہماری شان میں اپنے میزبان محمد اسد ایوب کو اجازت دیں. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، 23ویں شب ہوگی، تاکرات ہوگی، کچھ بات کریں گے رب کو راضی کیسے کریں. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی میں بھی تو کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں ماہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔